وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حسد ہے یا جادو ہے یا جو کوئی بھی معاملات ہیں، اس کو کیسے پتہ کریں، اس کی تشخیص کیسے کریں؟ تو یہ اہم معاملہ ہے، کیونکہ پہلے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور اگر تشخیص کرنے والا تشخیص ہی نہ کر سکے صحیح معنوں میں، تو پھر علاج بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ اگر اللہ علم دیتا ہے تو اس کے اندر، جیسے اگر میں کسی مریض کو دیکھتا ہوں تو اس کی آواز کا سننا اور اس کی رات کی نیند، اس کے خواب اور اس کا غصہ اور اس کی گھبراہٹ، بے چینی، خوف کی کیفیات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بآسانی بتا دیتی ہیں کہ اس اللہ کے بندے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ بالکل بھی کوئی دیر نہیں لگتی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ علم کی بات ہے۔ لیکن اگر عام آدمی بھی دیکھے کہ ایک بچہ ہے، اور انسان ذرا سوچنے سمجھنے والا ہو جو دیکھ رہا ہے، ایک بچہ ہے، اس کی حرکتیں، اس کی جو ایک رفتار ہے حرکتوں کی، وہ تیز ہے، یا فرض کیجئے بہت سست ہے رفتار، تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، چہرے کے تاثرات بھی بتاتے ہیں۔ ایک نارمل بچہ ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہوں گے، اور ایک بیمار بچہ ہے، چاہے روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہوں گے۔ یہ ساری باتیں بتا دیتی ہیں۔ پھر وہی کہ رات کی نیند کیسی ہے، اور اس کی حرکات و سکنات کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ بچہ ہی نہیں، بڑا ہو یا بچہ ہو، تو اس کے جو شب و روز ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک وہ اللہ کا بندہ جو بالکل نارمل ہے، وہ کچھ اور انداز کا ہوگا، اور جو ایب نارمل ہے وہ بالکل کچھ اور ہوگا۔ یہ خوف، یہ پریشانیاں، یہ سوچ میں نفی آ جانا، ہر بات کو غلط معنوں میں لینا، بات بات پہ ڈر جانا، اور رات کی نیند جاگتے رہنا، کوشش کے باوجود نہیں سو پانا، نمازوں سے دوری، قرآن سے دوری، اکیلے میں رہنا، بہت سی باتیں ہیں۔ اگر آپ خود بھی جائزہ لیں تو ہر ایک انسان اگر اللہ کا حکم ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی تیز ہیں۔ یہ کہنے کو تو کہہ دیا کہ بچہ بہت تیز ہے، لیکن اگر بہت اوور ہو گیا ہے، وہ بہت جو ہے وہ اس حد سے زیادہ ہو گیا ہے، جو اللہ کی ایک بنائی ہوئی رفتار ہے اس سے زیادہ تیز ہو گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ مسائل موجود ہیں جنات کے، اس کا علاج کرنا ہوگا، ورنہ وہ اور آگے جائے گا تو مختلف مسائل کھڑے ہوں گے اور نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اگر سستی کاہلی ہے تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر بہت تیزی ہے تو بھی مسئلہ ہے، اور یہ بآسانی پہچان میں آ جاتی ہیں۔ یہ چند جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ کو، یہ آسانی سے پہچان میں آ جاتی ہیں۔ تو ان کے اوپر غور کریں، اللہ سے دعائیں کر کے علم حاصل کریں کہ اللہ ہمیں وہ علوم عطا فرما جو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ یہ فتنہ دجال پھیل چکا ہے، تو اس کا علم عطا فرما ہمیں، تاکہ ہم تشخیص بھی کر سکیں اور اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو سکیں، علاج معالجہ کر سکیں، یہ سارے معاملات۔ تو اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا،
اور ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں مانگنا چاہیے یہ ساری چیزیں، یہ علوم مانگنے چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے یہ سارے علوم۔ اللہ کرے کہ ہمیں علم بھی دے اللہ، اور سمجھ بوجھ وہ دے کہ ہم بات کی تہ تک پہنچ جائیں، اور ہمیں وہ قوت فیصلہ اللہ دے کہ جو ہمیں صحیح فیصلہ کرنا جو ہے وہ اللہ سکھا دے، اور ہم صحیح فیصلے کریں، اور اپنی زندگی کو نہ اپنے لیے نہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے عذاب نہ بنائیں۔ جیسے آج کے زمانے میں ہر گھر میں کوئی ہے، ایک دو ہیں کہ جو پورے گھر کو ہلا رکھا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں اپنے لیے بھی اپنی رضا، اللہ کی رضا کے ساتھ ایسی زندگی ہو کہ اپنے لیے بھی ہم رحمت ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔